السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 116 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 114 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں پڑھیں گے، تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 115 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ تفسیر۔ آج کا لیسن جو پہلے ہم واقعہ پڑھ چکے تھے، بنو ظفر کے قبیلہ میں سے کچھ لوگوں نے سازش کی تھی اور اس کا جو سارا الزام تھا وہ ایک یہودی پہ ڈالنا چاہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدمہ فیصل کروایا اور مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سزا دینا چاہی، تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ قصور کس کا ہے اور مجرم اصل کون ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کام لیتے ہوئے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ بات ان لوگوں کو ذرا بھی پسند نہ آئی، تو اس طرح جو وہ منافق تھا اس نے کیا کیا کہ وہاں سے فرار حاصل کر لی کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے، اور مکہ چلا گیا اور وہاں جو اسلام دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلا مخالفت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہاں بھی طرح طرح سے فساد مچانے لگا۔ اور جو اس کو پرانی عادت سے چوری کی، وہاں بھی اس نے چوری چکاری کی۔ اور مزید ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دیوار میں نقب لگا رہا تھا کچھ اسی طرح فتنہ اور دندہ فساد کرنے کے لیے، تو وہ دیوار ہی اس کے اوپر آ گری۔ تو کیا ہوا کہ اسی دیوار کے نیچے دب کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں اسی واقعہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ جو اس کو ہدایت واضح ہو جائے، اور پھر مزید پیروی کرے مومنوں کے علاوہ کسی اور رستے کی، نولی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جس در وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی یا لوٹ کر جانے کی۔ اگرچہ اس آیہ مبارکہ میں اس منافق کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ سب کے لیے عام ہے، ہر شخص اس میں مخاطب ہے کہ جو بھی مخالفت کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کے بعد کہ جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنائیں، لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر چلتا ہے تو پھر اس کا انجام بتا دیا گیا۔ اور پھر مزید وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے مومنین کے علاوہ اور رستے کی۔ اس میں مومنین جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، جو کہ سب سے بڑھ کر محبوب تھے، جن کو تمام لوگوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ ان سے علاوہ اگر کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت کی طرف لوٹنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے۔ جدھر وہ چلتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ادھر ہی چلنے دیں گے، لیکن پھر اس کا انجام ہے وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ اس کا داخل کیا جانا جہنم میں ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ مزید اس آیہ مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے مشعل راہ صحابہ کرام ہیں، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔
مزید کیا فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو وہ کھلم کھلا مخالفت میں ہیں۔ تو یہی انداز اللہ رب العزت کا اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے۔ اور مزید اس آیہ مبارکہ میں یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو شخص مومنین کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے گا۔ تو دیکھا جائے تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی مرضی کا دین اپنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر وہ بدعات میں شرکت کی جاتی ہے کہ جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ویسے بھی اگر بدعت کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ہر وہ یعنی کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی چیز ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرنا، جیسا کہ جو آج کل اس محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، نیازیں اور شیرینی بانٹی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پھر مزید اور بھی بہت کچھ اس محرم میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نئی دولنے ہیں تو ان کو ان کے میکے والے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ یہ 100 کا مہینہ ہے تو اس میں خوشی نہیں کرنی، یا پھر اگر کوئی اپنی بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتا کہ یہ 100 کا مہینہ ہے۔ تو انسان پوچھے کہ کس نے یہ چیز آپ کو بتائی ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ محرم کا مہینہ 100 کا ہے یا اس میں ہم نے کوئی خوشی نہیں کرنی۔ اگر ایسا ہو ہم صحابہ کرام کے غم کے لیے 100 منانے لگیں، ان کی شہادتوں پہ 100 منانے لگیں تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی گھڑی بھی خالی نہ جائے کہ ہر لمحہ ہی انسان 100 میں ہی گزارے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے بڑھ کر 100 نہ کیا جائے۔ اور پھر مزید جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کے مرنے پہ 40 ماہ اور برسیاں اور قبروں پہ قبروں کو پکی بنانا، ان پہ عمارات بنانا، ان پہ چراغاں کرنا، ان پہ چادروں کے چڑھاوے چڑھانا، یا پھر غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرنا، تعزیہ نکالنا، اور پھر مزید انبیاء علیہ السلام کو انسان نہ سمجھنا بلکہ کچھ ان کو اور ہی سمجھنا، اور ان کو اللہ سے بڑھ کر مقام دینا، طرح طرح سے جشن منانا، 11ویں، تیجے، 40 میں پورس میلے کرنا۔ اور جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان جس کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، اگر اس میں دیکھا جائے تو حکومت کے زیر نگرانی 360 دن ہیں تو ہر دن میلہ لگایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پورس ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ شرک کے اڈے ہیں۔ پھر مزید ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سبیلیں لگانا، اور پھر مزید قبروں پہ بھی کھانوں کے بندوبست کرنا، مزید اور بھی طرح طرح سے شرک و بدعات ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ غیر سبیل المؤمنین ہے۔ تو پھر مزید اس کے علاوہ بھی تعویذ گنڈوں کے پیچھے جانا، کیافر شناسوں کو اپنے ہاتھ دکھانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ ایسا کرنا شرک ہے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آرام بھی آ جاتا ہے، شفا ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر نولیہ ما تولیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں جدھر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو پھر واقعی قرآن و حدیث سے شفا نہیں ملتی، ان کو پھر جیسے ان کے عقیدے ہو جاتے ہیں پختہ، ان کو پھر وہاں سے ہی شفا ملتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ رسی ایک وقت تک دراز کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ رب العزت کھلم کھلا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا پہ اگر اس طرح سہولتوں میں جیے گا، شفا کبھی کسی در سے حاصل کر رہا ہے، کبھی کسی در سے، کبھی کسی در پہ جا کر بیٹے مانگ رہا ہے، یا اگر اولاد نہیں تو اولاد مانگ رہا ہے، اگر وقتی ان کو یہ سائشیں حاصل ہو رہی ہیں قبروں پہ جا کر، تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دی ہے کہ مزید اپنی بدعات گمراہی میں بھٹکتے رہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے اور ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 115 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور مزید ہم بات کر رہے تھے یزید بن معاویہ کے بارے میں کہ لوگ ان کے بارے میں غلط ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، وہ ایسا نہیں تھا، مسلمان تھا، اور اس نے اپنی دور خلافت میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے،
اور سب سے بڑھ کے کہ اس کی خلافت میں بہت سارے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ صحابہ کرام سے افضل نہیں تھا، البتہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے اس کو خلافت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ان کے اندر تھوڑی سی غلطی تھی، لیکن جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کی آپس کی رنجشیں تھیں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ سب ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کے پاؤں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے یزید بن معاویہ کے بارے میں، تو وہ اچھا انسان تھا اور بہت سارے صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی قیادت میں باقاعدہ حج کی ادائیگی بھی کی گئی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی جب مدینہ والوں نے بغاوت کی تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا اس وقت کہ اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو، اپنے لونڈی غلاموں کو اکٹھا کیا۔ تو اس وقت ان سے کہا کہ تمہیں ان کی بیعت کرنا ہوگی، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اگر تم نے ان کی بیعت توڑی تو یہ تلوار ہوگی تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والی۔ اللہ کے نام پہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو اس بیعت کو توڑنا نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تلوار پھر فیصلہ کرے گی۔ یہ الفاظ کوئی چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے الفاظ ہیں۔ اگر وہ شخصیت ایسی ہوتی کہ جو ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کبھی بھی ایسا نہ کہتے، بلکہ وہ خود بھی بیعت نہ کرتے۔ لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے میں ان کا بالکل بھی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ ایسا باریک نقطہ تھا کہ جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، شاید آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو سنا نہ ہو، کبھی بھی یہ بات آپ کے علم میں نہ آئی ہو، جو کہ ایک علمی نقطہ آج آپ کے ہوش گزار کیا گیا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اس مہینہ محرم الحرام کے حوالے سے کرنے والی، لیکن یہ ایک ایسا باریک نقطہ تھا کہ جو بہت ہی اہم تھا، جو آپ کے ہوش گزار کرنا بہت ضروری تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ مزید اس میں بات کریں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور مزید جو محرم میں خرافات کی جاتی ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو مزید اس پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔